ایک مرتبہ مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو انسان دنیا میں پیدا ہو کر آیا ہے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک زندگی گزارنے میں کئی ضرورتیں پڑتی ہیں۔ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام زندگی ہے۔ اس کی پیدائش سے اس کی موت تک اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے دے دیا۔ اگر یہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پانی کو عام کر دیا۔ ہوا کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہوا کو عام کر دیا۔ چاند سورج ستاروں کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا، اپنے وقتوں پر نکالنے کا نظام بنا دیا۔ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، سیارے، دریا سمندر، یہ ساری کی ساری ضرورتیں انسان کے لیے۔ لیکن اس انسان کی ان تمام ضرورتوں پر کوئی چیز اگر مقدم ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کو کوئی چارہ کار نہیں، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا مل جانا ساری ہی نعمتوں کا مل جانا ہے، اور اگر ہدایت نہیں تو سب کچھ ملنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر ایک آدمی کو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ضرورت کی کمی ہوئی، جیسے پیر دینا تھا لیکن اپاہج کر دیا، آنکھیں دینا تھی لیکن جو ہے تو نابینا کر دیا، کان دینا تھے لیکن بہرا کر دیا، زبان دینی تھی لیکن گونگا کر دیا، تو کسی قسم کی کوئی اگر ضرورت اس کی کم ہوئی تو اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور گزر رہی ہے۔ لیکن ہدایت کی کمی کے ساتھ دنیا کی زندگی تو گزر جائیں گی، آخرت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے، چاہے وہ جو بھی ہو دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہو، ہر انسان تک اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کی پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ 1,24,000 نبی علیہ السلام کم بیش دنیا میں تشریف لائے، اور ساری نبیوں کا آنے کا مقصد صرف یہ تھی کہ انسانوں کی زندگی میں ہدایت عام ہو جائے۔ اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب تک کوئی نبی کسی قوم پر، کسی قبیلے پر، کوئی امت پر اس وقت تک یا کسی فرد پر اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آیا جب تک اللہ نے اپنی بات اس پہ پوری نہ کر دی ہو، اپنی حجت قائم نہ کر دی ہو۔ کسی قوم، کسی امت کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک کہ کسی نبی کے ذریعے سے یا کوئی اور آسمانی احکامات کے ذریعے سے ان پر اللہ رب العزت نے بات کو پوری نہ کر دی ہو۔ پھر نبی کی بات آنے کے بعد، احکامات آنے کے بعد، آسمانی کتابیں اترنے کے بعد اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب اس پہ اختیار ہے کہ یہ نبی کو دیکھ لے آنکھوں کے سامنے، یا آسمان سے کتابیں، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ان کو اترتے ہوئے دیکھ لے، نبی کو دیکھ لے، فرشتوں کو دیکھ لیا، سب دیکھنے کے بعد اب تیری مرضی، چاہے تو اسلام کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آ جا، اور نہیں آ سکتا ہے تو یہ جو زندگی ہم نے تجھے دی ہے یہ گزارنے کے بعد پھر اس کی کرنا اور نہیں کرنے کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے اللہ والوں کا، عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ ہے اور مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہے، نام ان کا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دیکھو، ایک بندہ اللہ کا ہے، ایک تنہائی میں پڑا ہوا ہے، ایک سمندر کے بیچ میں جزیرے میں پڑا ہوا ہے جہاں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تنہا پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کو اس بندے کی بھی فکر ہے کہ میرا وہ بندہ
اس تک میں کسی نہ کسی ذریعے سے میرے دین کی بات کو پہنچا دوں. اگر نہیں پہنچائے کل وہ حشر کے میدان میں کہے گا اے اللہ میں تو سمندروں کے بیچ میں تو جزیرے میں رہتا تھا, وہاں پر آ کے تیری وحدانیت کی بات مجھے کس نے نہیں کیا. اللہ نے پھر اس تک بات پہنچانے کے لیے ہدایت کی بات کو اس تک پہنچانے کا نظام اللہ نے بنایا. تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہے, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے اور ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا. اور جزیرہ کیا رہتا؟ سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو, سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا, سمندر کے بیچ کے اندر ایک جزیرہ ہوتا ہے, کچھ آبادی کا جیسا سری لنکا ہے. تو وہ آبادی جو ہے سری لنکا کی وہ ایک ٹاپو پر ہے اور اطراف میں پورا پانی ہے. تو پانی ہے پورا وہاں. تو اس جزیرے کے اندر اس نوجوان کو دیکھ, کشتی ادھر جانے والی تھی, ہوا کی وجہ سے وہ کشتی ادھر چلے گئی. جب وہاں ہم اترے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بت کی پوجا کر رہا ہے. ہم نے اس سے پوچھا, عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تو کس کی پرستش کرتا ہے, تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کی پوجا کرتا ہوں. کس کی؟ بت کی, جو پتھر کا بنا ہوا تھا. کوئی انسان خدا کو چھوڑ کر اگر پتھر کی پوجا کر رہا ہے, پتھر کی پرستش کرتا ہے, پتھر سے مانگ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان کی نور کی روشنی, ہدایت کی روشنی نہیں ہے. اس وجہ سے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اور اندھیرے میں خدا پتھر کو بنا دیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور میں اور سارے ایمان والے ہدایت یافتہ ہے. ہم خاندانی مسلمان ہیں, ہم وراثتی مسلمان ہیں. ہمارے باپ دادا مسلمان, ان کے باپ دادا دیکھو تو مسلمان, اور ہماری اولادیں اور ان کی اولادیں قیامت تک انشاءاللہ سارے ایمان والے رہیں گے. تو یہ وراثتی مسلمان ہوئے. تو اس سے پوچھا تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ تو اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا, کیا کہنے لگے؟ اس بت کی طرف اشارہ جب اس نے کیا تو کہنے لگے یہ تیرا بت, تیرا یہ خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے, یہ تیرے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے. کیسی چیزیں؟ جیسی چیز کی تو, جس چیز کی تو عبادت کرتا ہے, یہ ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے. اور جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں. انسان اپنے ہاتھوں سے پتھر کو بنا رہا, پتھر کو بنا کے اس کو رنگ دے رہا, اور پھر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر رہا, پھر اسی سے اپنی ضرورتوں کو اظہار کر رہا, پھر اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دے رہا, اور پھر امیدیں باندھے ہوا ہے کہ اس پتھر کو جس کو میں نے خدا بنایا ہے, یا پتھر کے علاوہ کسی الگ الگ چیزوں کے ذریعے سے اپنی جو تو ظاہر ضرورتوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو ان سے طلب کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. یہی چیز شرک ہے, اللہ کو پسند نہیں. تو کیا ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے, اور جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں. تو اس کافر نے جو پتھر کی پوجا کر رہا تھا ان اللہ والوں سے عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ سے پوچھا, تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ میں تو اس پتھر کو مانتا ہوں, تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس اللہ والوں نے عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ نے کہا اس پاک مالک کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے, اس کی گرفت زمین پر ہے, اور اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے. اس جیسا کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ خالق مالک ہے, وہ کائنات کا رب ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے, اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ بنانے میں, وہ بگاڑنے میں, وہ زندگی موت کے دینے میں, اور وہ ہر چیز کے کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں. ساری کائنات مل کے اگر اللہ کا انکار کر دے اور ایک سجدہ بھی نہ کرے, اور اس کو بالکل اگر انکار بھی کر دے, سب انسانیت انکار کر دے, خدا کی قسم اللہ کی عزت میں, اس کی شان میں رتی برابر بھی فرق کمی نہیں ہو سکتی. تمہاری میری عبادتوں کا محتاج اللہ نہیں ہے. اس نے پیدا کر دیا, ایک اسلام بتا دیا, ایک دین بتا دیا, قرآن بتا دیا, اور ایک راستہ بتا دیا, اور نبی کی سیرت بتا دیا. اس پہ چلو, فائدہ تمہارا ہوگا.
لیکن اگر کوئی ساری دنیا اگر انکار کر دے اللہ کا نقصان نہیں، اور ساری دنیا کے سارے 600 کروڑ انسان جو بچتے ہیں وہ سب کے سب مل کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، سب سارے بت خانے بند کر دے، سارے جو تو پتھروں کی پوجا بند کر دے اور اللہ کرنے میں سجدے میں پڑ جائے، خدا کی قسم اللہ کی عزت میں ایک رتی برابر بھی بڑھوتری نہیں ہونے والی، وہ پہلے سے وراء الورا ہے۔ تو کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم پڑا یہ بات؟ کہنے لگے ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتائے۔ کس نے بتائے؟ اس نے ایک شخص بھیجے تھے، ایک نبی بھیجے تھے، اس رسول نے کو بھیجے تھے، اس رسول نے ہمیں سب باتیں بتائی۔ تو انسان کے اندر صرف طلب رہنا اور علم سے یہ بات چاہی جا رہی کہ اس کے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ معلوم کرنے والے بنے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اس بات کو معلوم کرے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ اس بات کو معلوم کرنے والے بن جائے اپنے علم دین والوں سے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے، اس کو جاننے والے بنے۔ جس کے جاننے والوں کے پاس جائیں گے تو معلوم پڑے گا۔ تو اس نے پوچھا تمہیں یہ ساری باتیں کس نے بتایا؟ کیونکہ وہ پتھر وہ جو ہے تو ویران جنگل میں پڑا تھا، ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، اس کو کچھ نہیں معلوم اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، کتاب کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے پوچھا تم کو اس بات کا علم کیسا ہوا؟ اس نے کہا اس نے ایک خاصیت ہمارے پاس بھیجا تھا جو نہایت رحیم اور کریم اور شریف تھا، اس رسول نے ہمیں سب باتیں بتائی کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے رہ نہیں گیا، اس کی طلب بڑھ گئی، اس کے اندر کی جو خواہش شوق تھا وہ اور بڑھ گیا، اور کیا کہنے لگا اس رسول نے تمہیں بات بتائی، وہ کہاں ہے، وہ رسول کہاں ہے تاکہ میں ان سے مل کر پوچھوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس رسول نے یہ ساری باتیں ہم کو بتا دی ہے، تو پھر اپنے خالق و مالک کے پاس چلے گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب نبوت کی ذمہ داری تھی وہ پوری مکمل کرنے کے بعد 23 سالہ مکمل، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی، اور 23 سال اوپر جو تو نبوت کے کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا کہا؟ کہنے لگا تم کو کیسے معلوم پڑا؟ تو بولے رسول خاصیت ہمارے پاس بھیجا تھا جو نہایت کریم اور شریف تھا، اس رسول نے ہمیں سب باتیں بتائی۔ کہنے لگا وہ رسول کہاں ہے؟ کہنے لگے جب وہ پیغام پہنچا دیے، اس کو اچھی طرح صلہ ادا کر دیے، اللہ نے اس ادا کرنے کا، اس پیغام کے پہنچانے کا صلہ اور انعام دینے کے لیے اللہ نے اپنے پاس اپنے نبی کو بلا لیا۔ اس کافر سے رہا نہ گیا، پھر دل کا شوق بڑھتا گیا، پہلی بار ایسی کوئی باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اس رسول کے آنے کی علامت کیا ہے؟ میں کیسا مان لوں کہ دنیا میں ایک رسول آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے غلط؟ تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے، اس کا پروف چاہیے، اس کی دلیل چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک لا کے اس کے سامنے رکھا اور اس کا یہ ہے قرآن پاک کے رسول آئے تھے۔ اور کسی انسان نے اگر اللہ اور آخرت کی بات کو اور آخرت کی اور ایمان کی اور جنت اور جہنم کی بات پر اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو ہم کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس اسلام کی اور جو تو دین کی وہ قرآن پاک ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا معجزہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے لو پڑھ لو، کہنے لگا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیا بولا؟ اس کافر نے کہا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ پتھر کو مانگنے والا تھا، اس کو تو کچھ نہیں معلوم اللہ رسول کیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے بھیجا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کہنے لگا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ ایسا کیوں بولا اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ کافر تھا اس لیے نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ کافر تھا اس لیے نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھا ہوا تھا کہ وہ کافر تھا، اور ہم بھی قرآن پاک اس لیے نہیں پڑھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ کافر تھا، اور ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر کیا فرق رہا ہمارے میں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ہم نے اس کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنائی، وہ سنتے رہا اور روتا رہا، سنتا رہا روتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب ساری آیتیں ہو گئی، سن لیا، اس کے بعد کہنے لگا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ کہا تھا ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، پتھر کی، اس کو نہیں معلوم۔ ہر ایک آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کروں، میں اس کی جو تو اس کو راضی کر لوں۔ سب دنیا کے انسان چاہتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں،
کافر، یہود، نصارہ، منافق، مجوسی، نجوسی، جتنے انسان ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جی میں اکیلا نہیں پیدا ہوا خود سے، مجھے پیدا کرنے کے لیے خالق اور کائنات کی جو طاقت ہے، اور یہ کائنات جو چلا رہا ہے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اس طاقت کو جو تو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کے انسان، کوئی جو تو مسلمان جو ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ کر راضی کر لیتا ہے، کافر پتھر کے آگے سر جھکا کر یہ سوچتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اس سے جو تو اس کو میں راضی کر لوں، لیکن اس کے راستے غلط ہوتے ہیں، اس کے ضابطے غلط ہوتے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے، ان کی جو تو علم کی کمی کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ چل کر وہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں۔ تو اب اس کے بعد اس نے مسلمان بن گیا، مسلمان بننے کے بعد ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے، اور چند صورتیں قرآن پاک کی ہم نے اس کو سیکھے۔ جیسے جماعت میں نکلتے ہیں نا تو حلقے لیتے ہیں، حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے تو کیا کرتے ہیں، سورہ سنتے ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 10 صورتیں، ایسے چند صورتیں اس کو قرآن پاک کی سکھائی۔ اور جب ہم اس شہر سے جو تو واپس ہونے لگے، تو جب ہم اپنے شہر میں واپس ہونے لگے، اس شخص نے جو تو اس نے کیا کرا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا اب مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ میں لے لیے۔ ساتھ میں لے آنے کے بعد جب اپنی بستی میں پہنچے تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ کہنے لگے، اپنے نوجوان لوگوں سے، بستی کے لوگوں سے کہنے لگے، یہ نوجوان لڑکا ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کا کوئی کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، اس لیے کچھ ذریعہ معاش کی فکر کی جائے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے کچھ درہم چندہ کیا، اس کو دینے لگے، یہ چندہ ہے، یہ کچھ پیسے ہے، رکھ لو، تمہارے خرچ میں کام آئیں گے۔ کس کو بول رہے؟ جو ابھی مسلمان بنا ہے، ابھی کلمہ پڑھ کر آیا، ابھی بستی میں داخل ہو رہا ہے، اس سے کہنے لگے یہ تم رکھ لو، تمہارے کام میں آئیں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پہ خود بھی نہیں چلتے۔ اللہ والوں کو بول رہا ہوں، تم لوگوں نے ایسا راستہ بتایا جس پہ خود نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا، اس حالت میں اس نے مجھے ظاہر ہلاک نہیں کیا، اب وہ مجھے کیوں کر ہلاک اور ظاہر کر دیں گا، جبکہ میں اس کو جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو ہلاک کریں گا؟ اللہ صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے، اللہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ سارے لوگوں سے مخاطب کہا۔ 3 دن کے بعد معلوم پڑا اس کا آخری وقت ہے اور انتقال کے قریب ہے۔ ہم عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا کوئی تیری حاجت ہو تو بتا تاکہ ہم اس کو پورا کر دیں۔ تو ایک بہترین جواب اس نے دیا، اس نوجوان نے، اور کہنے لگا کہ میری کوئی حاجت نہیں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے اہم حاجت جو تھی وہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے پوری کر دیا، اب مجھے کوئی چیز کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھی حاجت؟ وہ کھانے کی نہیں تھی، وہ پینے کی نہیں تھی، وہ مکانات کی نہیں تھی، وہ تعمیرات کی نہیں تھی، وہ پیسہ پانے کا گھر بنگلہ کوٹھی کی نہیں تھی۔ جو ہدایت کی کمی میرے اندر تھی، اللہ نے تم کو کشتی کے بے قابو ہو جانے سے یہاں بھیجا اور مجھے آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت تھی اللہ نے وہ تمہارے ذریعے سے پوری کر دیا۔ کون سی چیز ضرورت تھی؟ وہ ہدایت کی ہے۔ ہدایت کا مل جانا دائمی نعمتوں کا مل جانا ہے، ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کو خریدنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اور جنت کی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کی ضرورت پڑتی ہے؟ اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اور اعمال کا کرنے کا موقع انسانوں کو اللہ رب العزت نے موت سے پہلے دیا ہے۔ بغیر پیسے کے دنیا میں کہیں کچھ ملتا ہوں تو بتا دو، ہم بھی جا کے لے لیں۔ ملتا کہ کچھ بغیر پیسوں کا؟ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا، ایک آدمی ہوٹل میں گیا جو تو کھانا کھانے کے لیے، جب آ کے جو تو ٹیبل پہ بیٹھا تو ویٹر آیا، ویٹر نے پوچھا کیا کھائیں گے، بریانی یا نان کلیا؟ تو بولے نان کلیا کھاؤں گا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، بولے بازو کے روم میں جاؤ، دروازہ کھولا، ادھر چلے گیا، وہاں آ کے بیٹھا تو ویٹر آیا، بولے گرم کھائیں گے ٹھنڈا کھائیں گے؟ بولے گرم کھاؤں گا۔ تو بولے ٹھیک ہے، بازو کے روم میں جاؤ، دروازہ کھول کے اندر چلے گیا۔ پھر تیسرا بیٹا آیا، بولے نگد کھائیں گے ادھار؟ تو بولے ادھار۔ تو بولے بازو کے روم میں جاؤ، دروازہ کھول کے جیسے باہر نکلا سڑک پر آ گیا، سے دروازہ لگا دیا، چل نکل، بغیر پیسوں کھانے کو آ رہا ہے یہاں۔ بغیر مال کے کہیں کچھ نہیں ملتا، ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا ہے۔ اس نے کہنے لگا میری اہم ضرورت جو تھی وہ ہدایت اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے دے دیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا آخری وقت تھا، اور اس کے بعد اللہ والے عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، اچانک نیند آنے لگی، اور نیند جب آ گئی میرے کو، میں نے خواب دیکھا۔ ابھی یہاں پہ وہ پڑا ہے نوجوان جو تو نزاع کی حالت میں ہے، اور میں خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے ایک تخت بچھا ہوا ہے، ایک سبز شاداب باغ ہے، اس پہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور تخت پر ایک نوجوان لڑکا، ایک خوبصورت لڑکی ہے، ایسی خوبصورت حسین لڑکی میں نے اس جیسی کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہوں گی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیجو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ کتنے دن کا مسلمان ہے؟ 3 دن کا مسلمان ہے۔ 3 دن کے مسلمان کے لیے جنت کے بھی انتقال ہوا بھی نہیں تو جنت کی تڑپ رہی ہے، جس کی آنکھ کھلی اس نو مسلم کی روح پرواز ہو چکی تھی، اور وہیں اس کا انتقال ہوگا، اور ہم نے اس کو اٹھا کے تجہیز تفین کرے اور دفن کر دیا۔ اللہ ہم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔